25۔ سورہ اعراف کے 9 مکمل ہوئے تھے اور 8ویں پارے کے 16 کو پورے ہوئے تھے۔ 10واں کو شروع کر رہے ہیں اور ادھر 17واں کو شروع کر رہے ہیں 8ویں پارے کا۔ 10واں کو اعراف کا اور 17واں کو 8ویں پارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بھیجا ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، بے شک آئی تمہارے پاس کھلی دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لَكُمْ آیَةً، تمہارے لیے ہے ایک نشانی۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، تم اس کو چھوڑو کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو نہ چھونا برائی کی ارادے سے۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ آپ پکڑے تم کو دردناک عذاب۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یاد کرو جس وقت کہ اللہ پاک نے تم کو سردار بنایا قوم عاد کے بعد۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ٹھکانہ دیا تم کو زمین میں۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ، تم بناتے ہو نرم زمین میں محل، تراشتے ہو پہاڑوں کو گھر، یعنی بناتے ہو پہاڑوں سے تراش کر گھر۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کے احسانات کو۔ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، کہا ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا، لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان لوگوں سے جو غریب تھے، لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، کہ جو ان میں ایمان لے آئے تھے۔ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَبِّهِ، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے رسول ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا، إِنَّ بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ، بے شک ہم تو اس وحی پر جس کو دیکھ کر صالح علیہ السلام بھیجے گئے ہیں ایمان رکھتے ہیں۔ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر اختیار کیا، إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، بے شک ہم تو جس پر تم یقین رکھتے ہو اس کا انکار کرتے ہیں۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، پس انہوں نے کاٹ ڈالی ٹانگیں اونٹنے کی اور پھر کے اپنے رب کے حکم سے۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح، ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، لیا ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو ہے رسولوں میں سے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس آپ پکڑا ان کو زلزلے میں۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس وہ پڑے تھے صبح کے وقت اپنے گھروں میں اونڈے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، تو صالح علیہ السلام نے ان سے رخ موڑا۔ وَقَالَ، اور کہا، یا ان کی طرف رخ موڑا اور کہا، اے میری قوم، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، رسالت ربی، بے شک میں پہنچا چکا تم کو اپنے رب کے پیغام۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہاری خیر خواہی کر چکا۔ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَلُوطًا، یہاں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ صالح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قوم سمود کی طرف نبی بنا کے بھیجا اور ان پر وحی بھیجی کہ بھائی توحید اختیار کرو، شرک سے باز آ جاؤ۔ اور یہ لوگ ناپ طور میں کبھی بھی کرتے تھے، ان تمام جرائم سے باز آنے کی ترکیب کی اور ان کو یاد کروایا گیا تم سے پہلے قوم عاد تھی تو نافرمانی کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ اللہ پاک نے تمہیں بھی طاقت عطا کی ہے، بڑے بڑے قد تھے ان کے بھی، ہاں جی، اور بڑے طاقتور تھے کہ اپنے ہاتھوں سے ہی پہاڑوں کو تراش کر جو ہے بڑے بڑے محلات اور گھر بنایا کرتے تھے۔ تو اب بجائے اس کے کہ اللہ کی نعمت کی قدر کرتے اور وقت کے پیغمبر پر
بلکہ صاف کہہ دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں۔ پہلے تو معجزے کا مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ کو تب مان لیں گے نبی اللہ کا کہ وہ پہاڑ پھٹے اور اس سے وہ نکلے اور ہمارے سامنے بچہ دے تو پھر ہم مان لیں گے۔ لیکن جب وہ معجزہ آیا اور اونٹنی نکلی، بچہ دیا، بہت طاقتور اونٹنی دی، تو اس لیے کہا گیا کہ بھائی اس اونٹنی کو برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، جہاں جاتی ہے زمین میں پانی پیے کھانا کھائے اس کو روکنا نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہماری فصلوں میں آ رہی ہے اور چارہ کھا رہی ہے تو اس کی ٹانگیں کاٹ دی اور صالح علیہ السلام سے مطالبہ کہ جس عذاب کا وعدہ کرتی ہو وہ لے آؤ ہمارے پاس۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آ گیا اور سارے کے سارے زلزلہ آیا اور زلزلے میں سارے کے سارے مارے گئے۔ جب سارے مارے گئے، صالح علیہ السلام ان پر کھڑے ہو کر اب ان سے باتیں کر رہے ہیں، ان پر کھڑے ہو کر مر گئے۔ کیا فرمایا؟ یہ قبر کی زندگی ہے جو مرنے کے بعد بندے کو ملتی ہے، موت کے بعد زندگی برزخ کی زندگی، یہ اس میں مکالمہ ہوا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے میری قوم دیکھو میں تمہیں تو اپنے رب کا پیغام اور دین کے احکام پہنچا چکا، تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم نے اس کو پسند نہ کیا۔ ہاں جی، تو اب یہ مکالمہ ہو رہا ہے اس قوم سے جو ماری گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں، جو کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے، اب یہ تو مر گئے تھے، اب اگر یہ نہ سنتے ہوتے تو نوح علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کیسے کہتے؟ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور بھیجا ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو جس وقت کہا انہوں نے اپنی قوم کو أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تم آتے ہو ایسی بے حیائی کو، مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ نہیں پہل کی کسی نے بھی تم سے جہان والوں میں سے کسی نے بھی۔ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ، تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے مارے عورتوں کو چھوڑ کر، انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے۔ ہمارا کہنا جواب کا قومی ہی نہیں تھا ان کی قوم کا جواب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم، نکال دو ان کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ ایسے لوگ جو پاک رہنا چاہتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، نجات کی ہم نے حضرت لوط کو اور ان کے گھر والوں کا سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، تو یہ تھی پیچھے رہ جانے والوں میں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے برسائی ان پر پتھروں کی بارش۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، دیکھو کیا انجام ہوا مجرم لوگوں کا۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ آ گیا کہ لوط علیہ السلام بھی آئے اور اللہ پاک نے ان کو بھی اپنی قوم کے پاس ہدایت دے کر بھیجا۔ وہ لوگ طرح طرح کی بیماریاں مبتلا تھے، جس طرح کی شرک تو کرتے ہی تھے، اللہ کے حکموں کو تو مانتے نہیں تھے، اللہ کو بھول چکے تھے، شرک میں مبتلا تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جرم یہ بھی تھا کہ وہ بجائے عورتوں کے مردوں سے شہوت رانی کرتے، لواطت کرتے، تو یہ بے حیائی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو روکا کہ بھئی اس کام سے پاس آ جاؤ، اور یہ کام جہان والوں میں آج تک کسی نے نہیں کیا جو تم نے شروع کیا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اس کو مانتے، انہوں نے الٹا جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو علاقے سے نکالنا چاہا کہ ان کو علاقے سے نکال دو، یہ اپنے اللہ پاک صاحب بن گئے۔ ہاں جی، اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات یہاں سے ہجرت کر جائے، اب خود اور اپنے ماننے والوں کو لے کر نکل جائے، پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے۔ ہاں جی، جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، تو لوط علیہ السلام کی بیوی تو یہ جو ہے وہ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا، اس لیے جو ہے اس پر بھی عذاب آ گیا۔ ہاں جی، اور کہتے ہیں کہ یہ کہہ لیں کہ منافقت بھی کرتی تھی، تو جب فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں عذاب لے کر، تو لوگ جو اس برے فعل مبتلا تھے تو ان کو اس نے اطلاع کی تھی کہ ہمارے گھر اس طرح نوجوان لڑکے ہیں، حالانکہ وہ فرشتے تھے، تو اس لیے جرم کا شکار ہوئے اور سزا کا شکار ہوئے۔ یہ سورہ اعراف کے 10 رکوع مکمل ہوئے اور 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور 17 رکوع مکمل ہوئے 8ویں پارے کے، اور 18واں رکوع آخری شروع ہو رہا ہے اس کا 8ویں پارے کے۔
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قوم مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت شعیب کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ فرمایا کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے کوئی معبود تمہارا سوائے اس کے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم آ گئی ہے دلیل تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے. فاوفوا الکیل والمیزان پورا کرو ناپ کو اور تول. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو. ولا تفسدوا فی الارض زمین میں فساد نہ مچاؤ بعد اصلاحیہ اس کے ٹھیک کرنے کے بعد. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین جی ہے تمہارے لیے بہتر اگر تم ہو ایمان لانے والے. ولا تقعدوا بكل صراط تعيدون وتصدون عن سبيل الله مت بیٹھو ہر اس راستے پر کہ ڈراؤ مت بیٹھو اپنا مختلف طرح کے راستوں پر کہ ڈراؤ تم لوگوں کو اور روکو اللہ کے راستے سے. من آمن به وتبغوا عوجا جو ایمان لائے اس پر اور جو ہے وہ ڈھونڈو اس میں ہے. واشکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم یاد کرو جس وقت کہ تم تھوڑے تھے اللہ پاک نے تمہاری تعداد بڑھا دی. وانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین دیکھو تو صحیح کیسے اللہ پاک نے فساد مچانے والوں کا انجام کیا. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ اگر تم میں سے ایک جماعت جو ہے وہ ایمان لائی ہے اس وحی پر جو میرے ہاتھ میں بھیجی گئی. ہاں جی وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی فَاصْبِرُوا انتظار کرو حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا جہاں تک کہ اللہ پاک ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو جہاں قوم مدین کا حال بیان ہوا کہ مدین علاقہ تھا وہاں رہنے والے لوگوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نبی بن کے آئے اور اللہ پاک کا پیغام لے کے آئے تھے. وہ انہیں کی قوم کے فرد توحید کی دعوت دی. وہ شرک کرتے تھے اور خاص طور پر ناپ تول میں کمی کرتے تھے. تو چیزیں جو ہے لیتے تو خود تو پوری لیتے جب آگے دیتے تو کم کر کے دیتے. تو اس یہ جرم تو بڑے تھے. تیسرا جرم ان کا بڑا یہ تھا کہ ڈاکے مارتے تھے لوگوں کو لوٹتے تھے. ہر راستے پر رات کو بیٹھ جاتے اور جو ہے وہ لوگوں کو لوٹتے. تو یہ وقت کے پیغمبر نے ساری باتیں ان کو بتائی ہدایت کی اور صحیح راستے پہ آنے کی تلقین کی لیکن انہوں نے ماننے کی بجائے انکار کیا. آگے آ رہا ہے کہ ان پر بھی زلزلہ آیا اور وہ سارے کے سارے اپنا عذاب کا شکار ہوئے اور اندھے منہ سمجھ ہو کر سارے مرے پڑے تھے. یہ 8واں پارہ پورا ہوا اور 9واں پارہ جو ہے وہ ابھی شروع ہو رہا ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم میں سے کہ ضرور نکالیں گے ہم آپ کو اے شعیب اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے آپ کے ساتھ من قریتنا اپنی بستی سے اور تعودن فی ملتنا جا یہ کہ تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں. اول کالا اول کننا کارہین حضرت شعیب نے کہا کہ اگرچہ ہم بیزاری کیوں نہ ہوں پھر بھی قد افترینا علی اللہ کذبا بے شک پھر تو ہم گھڑیں گے اللہ پر جھوٹ. ان عدنا فی ملتکم اگر ہم لوٹ آئیں تمہارے دین میں بعد اذ جان اللہ منہا بعد اس کے کہ اللہ پاک نے ہمیں نجات دے دی اس سے. فما یکون لنا ان نعود فیہا ہمارا یہ کام ہرگز نہیں ہو سکتا ہمارے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں کہ ہم جو ہے دوبارہ تم میں لوٹ آئیں ہاں جی یا اس مذہب میں لوٹ آئیں. الا ان شاء اللہ ربنا مگر یہ کہ ہمارا پروردگار چاہے. واسع ربنا کل شیء علما اور گھیرے ہوئے ہے آپ کی ہمارے پروردگار نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. ہمارا پروردگار ہر چیز کو علم کے اعتبار سے. علی اللہ توکلنا اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ہم. ربنا افتح بیننا و بین قومنا اے ہمارے پروردگار فتح دے دیجیے یا فیصلہ کر دیجیے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان انصاف سے.
وانت خیر الفاتحین، اور بے شک آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ وقال ملأ الذین کفروا من قومہ، کہا ان کی قوم کے کافر سرداروں نے، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم پیروی کرو گے شعیب کی، انکم اذا لخاسرون، تو اس وقت تم پڑ جاؤ گے نقصان میں۔ فاخذتهم الرجفہ، بس آپ پکڑا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، بس وہ پڑے گئے صبح کے اوندے منہ۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب کو گویا کہ وہ اس میں بسے ہی نہ تھے کبھی۔ الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے جھٹلایا حضرت شعیب کو، کانوا هم الخاسرین، تو وہ ہیں نقصان میں پڑنے والے، یا ہوئے نقصان میں پڑنے والے۔ فتولی عنہم، بس رخ پھیرا ان سے حضرت شعیب علیہ السلام نے، وقال فرمایا یا قومی لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ورسلت لکم، بے شک میں پہنچا چکا تم کو اپنے رب کے پیغام اور تمہاری خیر خواہی کر چکا، فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، اب میں کیسے افسوس کروں کافر قوم پر۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے ان پر عذاب کا تذکرہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جب ان کو توحید کی اور نیک اعمال کی دعوت دے چکے تو انہوں نے الٹا ماننے کی وجہ یہاں تک مخالفت کی کہ کہا کہ ہم آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کی علاقے سے نکال دیں گے، علاقہ بدل کر دیں گے، ہاں جی، تو جا ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، یا ایسا۔ حضرت شعیب علیہ السلام سمیت کوئی نبی بھی پہلے کبھی کسی نے شرک نہیں کیا، کبھی بھی، تو اور تعودن فی ملتنا میں حضرت شعیب کو مخاطب کر کے قوم کو اصل میں مخاطب ہے کہ جو قوم آپ کے پیچھے لگی ہم اس کو کہتے ہیں کہ واپس آ جائے، ہاں جی۔ تو نبی نے کبھی ماضی میں شرک کیا ہی نہیں کہ ان کو واپسی کی بات جس دن میں پہلے تھا، پہلے بھی وہ سارے کے سارے توحید پرست تھے، اب یہ جتنے بھی ہیں کبھی انہوں نے شرک کیا ہی نہیں ہے۔ بہرحال کیا اب جب اس طرح کے رویے انہوں نے اختیار کیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ ہماری کی فیصلہ کر دیجئے، یہ جو ہے پاس آنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ عذاب آیا، زلزلہ آیا اور زلزلے میں سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، ہاں جی۔ اب اس طرح ہو گئے اس علاقے میں کبھی بسے ہی نہیں تھے، یعنی کوئی بندہ زندہ نہیں تھا، جدھر بالکل بندہ رہتا ہی نہیں ہر کے سارے والے سے۔ اب شعیب علیہ السلام جب دیکھا ان کا عذاب آ گیا، اب حضرت شعیب نے پھر ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا قومی لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ورسلت لکم فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، اب میں جو ہے تمہیں جو رب کا پیغام پہنچا چکا تھا، اب تم پر عذاب آ گیا، اب میں اس پر کیا افسوس کروں۔ یہ بھی حالانکہ وہ مر چکے تھے تو مردوں کو خطاب کیا، اگر وہ سنتے ہی نہیں تھے خطاب کا معنی کیا، اس سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ 11 رکوع کمر ہو گئے سورہ اعراف کے 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور جو ہے 9ویں پارے کا پہلا رکوع مکمل ہوا اور دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کسی نبی کو، الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، مگر یہ کہ ہم نے پکڑ لیا وہاں کے رہنے والے لوگوں کو سختی میں اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر ہم نے بدل دیا برائی کی جگہ پر بھلائی کو، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے، وقالوا، اور کہنے لگے، قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، اور کہنے لگے کہ بے شک یہ تو چیزیں پہنچتی نہیں ہمارے باپ دادوں کو بھی، تکلیفیں اور اپنا خوشی، تو اب آپ پکڑا ہم نے ان کو اچانک، وهم لا يشعرون، اور ان کو خبر بھی نہ تھی۔ ولو ان اہل القرى، اور اگر بستیوں والے آمنوا ایمان لے آتے، واتقوا پرہیزگاری اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم کھول دیتے ان پر آسمان و زمین کی برکتیں، ولکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناهم بما كانوا يكسبون، بس ہم نے آپ پکڑا ان کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ افامن اہل القرى ان یأتیہم باسنا بیاضا وهم نائمون، کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے اس بات سے کہ آتا ہے ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت اس حال میں سوئے ہوئے ہوں، بے خوف ہو گئے بستیوں والے اس بات سے آئے ان کے پاس ہمارا عذاب اس حال میں سوئے ہوئے ہوں۔ اب امین اہل القرى، کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے، ان یأتیہم باسنا، یہ کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب
सुहाना, चार्ज के वक्त, सुबह के वक्त वह यालाबुन के साथ में ये खेल रहे हो। अब आमीनो मकर अल्लाह के अल्लाह की तदबीर से बेखौफ हो गए। अला यामुन मकर अल्लाह इल्लल कौमुल खासिरून, अल्लाह की तदबीर से बेखौफ नहीं होते मगर वही लोग जो अपने आप को नुकसान में डाल चुके हैं। यहाँ रब्बुल इज्जत ने बहस में मजमूई नाफरमान कौमों का हाल बयान करके उनका अंजाम बयान किया है। फरमाया कि अक्सर ऐसा हुआ कि जब भी किसी बस्ती में नबी होकर आया और उनको हिदायत की तरकीब की तो उस वक़्त न मानने की वजह से उन पर सख्तियाँ, तंगियाँ, परेशानियाँ अल्लाह पाक ने नाज़िल की। अब फिर अल्लाह पाक ने जो है वो अपना कह लो तकलीफ़ों को नेमत से बदल दिया, आसानियाँ दी। तो अब दोनों तरह के हालात देखकर काफिर इबरत हासिल करने की बजाय यूँ कहने लगे ऐसा तो पहले भी हमारे बड़ों के साथ भी होता रहा, अच्छे हालात पेश आते रहे, लिहाजा जो है हमें इनको मानने की क्या ज़रूरत है। यानी बजाय इसके कि जब परेशानियाँ आई अल्लाह पाक की तरफ से आफतें आई तो सीधा असर करते, बल्कि उल्टा जो है इसको मामूल का एक काम समझने लगे। हाँ जी, जिस तरह की आजकल होता है ना, अल्लाह पाक की तरफ से नाउज़ बिल्लाह कोई आफत आ जाए तो लोग उसको किसी कहते हैं कि तफरी का जरिया समझते हैं। इस तरह के सूरज का गिरना लग जाना, सूरज गिरना हो जाए, चाँद गिरना हो जाए, हाँ जी, तो लोग ये तफरी का सामान समझ रहे हैं। हालांकि हुज़ूर ने पसंद में सब की मरतबा इस्तिग़फ़ार करते, नमाज की तरफ मुतवज्जह होते ये अल्लाह पाक की तरफ से कि कोई अज़ाब ना हो हमारे ऊपर। तो ये इस तरह की चीज़ें मामूल की जब बंदा समझता है तो फिर अल्लाह की पकड़ में आ जाता है। मैं अगर यही मुख्तलिफ इलाकों के लोग अल्लाह की नाफरमानी पे इकट्ठे हुए अगर ऐसा न करते, मुसलमान होते और अल्लाह की बात मानते, अल्लाह पाक इन पर मज़ीद बरकत नज़र फरमाता और मज़ीद इनको जो है वो अल्लाह पाक ने नेमतों से नवाजता। बस ये अज़ाब से बेखौफ है। हालांकि अज़ाब से बेखौफ लोग तो वही होते हैं कि जो लोग सरासर दुनिया और आखिरत का नुकसान चाहते हैं। ये 12 को मुकम्मल हुए सूरह आराफ के और 4 को मुकम्मल हुए चौथे पारे के, 2 को मुकम्मल हुए 9वें पारे के। 12 को मुकम्मल हुए सूरह आराफ के, 2 को मुकम्मल हुए 9वें पारे के। आगे 13वां को शुरू हो रहा है सूरह आराफ का, 3रा को शुरू हो रहा है 9वें पारे का। अवलम यहदिल लज़ीना यरिसूनल अर्ज़ मिन बादि अहलिहा अन लौ नशाअ वअसबनाहुम बिज़ुनूबिहिम, क्या नहीं रहनुमाई पाई जी उन लोगों ने जो वारिस बने ज़मीन के, मिन बादि अहलिहा वहाँ के रहने वालों के बाद, अन लौ नशाअ वअसबनाहुम बिज़ुनूबिहिम, ये कि अगर हम चाहें तो हम इनको पकड़े इनके गुनाहों की वजह से, और हम मोर लगाएं इनके दिलों पर, हम ला यस्माऊन कि ये सुनते नहीं, तिलकल कुरान नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइहा, ये बस्तियां हैं जिनकी हम आपको हालात सुनाते हैं। वलक़द जाअहुम रसूलुहुम बिल बय्यिनात, और बेशक लेके आए इनके पास इनके रसूल खुली निशानियां। अमा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू मिन क़ब्ल, नहीं थे ये ईमान लाने वाले उस चीज पर जिसको झुठला चुके इससे पहले। कज़ालिक यत्बअल्लाहु अला क़ुलूबिल काफ़िरीन, इसी तरह अल्लाह पाक मोहर लगा देते हैं काफिरों के दिल पर। मा वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहद, हमने नहीं पाया इनमें से अक्सर को अपने वादे पर। व इन वजदना अक्सरहुम लफ़ासिकीन, बेशक हमने इनमें से अक्सर को नाफरमान पाया। सुम्मा बअसना मिन बादि मूसा बिआयातिना इला फ़िरऔन व मलाइही, फिर हमने भेजा इनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियां देकर फ़िरऔन की तरफ और उसके सरदारों की तरफ। फ़ज़लमू बिहा, बस उन्होंने इसका इनकार किया। फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन, देखो तो सही क्या अंजाम हुआ फसाद मचाने वालों का। फ़क़ाल मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या फ़िरऔन इन्नी रसूलुम मिन रब्बिक, ऐ फ़िरऔन बेशक मैं इन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, बेशक मैं रसूल हूँ जहां परवरदिगार की तरफ से। हक़ीक़ुन अला अल्ला अक़ूल अलल्लाहि इल्लल हक़, कायम हूँ इस बात पर यकीन ना कहूँगा अल्लाह के मतलब कोई भी गलत बात, हाँ जी कहूँगा तो सच ही कहूँगा। फ़जीअतुम बिय्यिनतिन मिन रब्बिकुम, बेशक मैं आया हूँ तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी देकर।
فارسل معی بنی اسرائیل، بھیج دیجیے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ قال ان کنت جئت بآیۃ، اس نے کہا کہ آپ آئے ہمارے پاس، ان کنت جئت بآیۃ، تو آیا ہے کوئی نشانی لے کر جو ہے فاطمہ ید کہ تو لایا ہے کوئی نشانی تو اس کو پیش کر، ان کنت من الصادقین، اگر وہ سچا ہے۔ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، پس ڈالا انہوں نے اپنا ڈنڈا تو وہ بن گیا بڑا اژدہا، بڑا اژدہا صاف نظر آنے والا۔ تو اللہ پاک سابقہ اقوام کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس سے مقصد یہ ہے کہ قرآن کے دور میں جو اقوام موجود ہیں اور وہ قرآن کو حضور کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، سابقہ قوموں کا انجام دیکھ کر ہدایت حاصل کرنے والے بن گئے۔ اس سابقہ قوموں نے اپنے اپنے نبیوں کی اور احکامات کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ تو اب ایک کے بعد ایک قوم وہاں بستی رہی، اللہ کا عذاب کا شکار ہوتی رہی۔ فرمایا کہ اب تمہیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ تم کہیں وقت کے پیغمبر کی مخالفت نہ کرو کہ اللہ پاک کی پکڑ میں آ جاؤ۔ جہاں پہلے اور نبیوں کے واقعات آئے تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے شروع ہوا ہے، تو اس کو جو ہے وہ آگے ذرا تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل کے فرد تھے، آنکھ کھولی تو کسی نے فرعون کو بتایا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا کہ جو تمہاری حکومت کو تہس نہس کرے گا۔ تو اس نے یہ کیا، فرعون کا خاندان قبطی تھا، اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کے اوپر بھی فیصلہ کیا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوگا اس کو قتل کروا دو، اور جو عورتیں کو زندہ رکھو تاکہ ان سے ہم خدمت لیں اور ان کو اپنے کہنے متحد رکھیں۔ تو اس طرح ہوتا رہا کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی حفاظتی فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کو تابوت میں ڈال کر ندی میں بہا دیا۔ تو ندی آگے فرعون کے محل میں داخل ہوتی تھی، وہاں تابوت چلتا ہوا گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ ایک خاتون تھی، اس نے دیکھا تابوت کو کھلوایا تو بچہ تھا، تو اس طرح اس نے فرعون کو کہا کہ یہ بچہ ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، ہماری اولاد نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور فرعون کے محل میں ہی انہوں نے پرورش پائی۔ تو یہ چیز اللہ پاک واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو پھر جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ کتاب عطا کرنی تھی، کہیں نظر فرمائی اور منصب نبوت کی اطلاع کی، تو پھر حکم دیا کہ جاؤ جا کے فرعون اس کی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ فرعون وہ نہ صرف یہ کہ خدائی کا دعوے دار تھا، ہاں جی، بلکہ جو ہے وہ توحید کا بہت بڑا مخالف تھا اور لوگوں کو شرک پر لگایا ہوا تھا۔ تو جب فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام گئے تو کہا کہ بھائی میں تمہارے پاس آیا ہوں، اللہ پاک کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہوں، تو لہذا آپ توحید کو اختیار کر لو، خدائی کا دعوے دار تمام چیزوں کو چھوڑ دو، تو اپنا اور بنی اسرائیل کو جو ظلم کر رہے ہو ان کو چھوڑو تاکہ میں ان کے ساتھ ان کو الگ لے جا کر ان کے ساتھ کہیں اور رہوں۔ لیکن جو ہے اس نے کہا کہ اچھا تو اگر کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں تو میرے پاس کوئی معجزہ ہے تو پیش کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ڈنڈا تھا، اللہ پاک نے اس کو یہ خاص عطا کی تھی کہ جب آپ اس کو زمین پہ پھینکتے اور چاہتے کہ سانپ بن جائے تو بڑا اژدہا بن جاتا، بڑا عام ملک کا سانپ نہیں بلکہ اس سے بڑا۔ کہتے ہیں کہ جب اس طرح آپ نے اپنا ڈنڈا پھینکا اور سانپ بن گیا تو فرعون بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہوا، تو اس دن سارا دن ملک جڑا ہوا اور ٹٹیاں لگی ہیں۔ ہاں جی، کہتے 100 سے زیادہ مرتبہ اس دن چہرے پیشاب کیا، تو یہ صورتحال تھی۔ لیکن یہ کہ باز نہیں آیا بلکہ الٹا اور جادو کو رکھ اکٹھا کر کے مقابلے کے لیے آ گیا کہ واقعات ہے۔ اور دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دکھایا، اللہ پاک نے آپ کو معجزہ عطا کیا تھا، آپ اپنے ہاتھ کو جب بغل سے نکالتے تو ظاہر کرتے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا اور چمکنے لگتا۔ یہ سورہ اعراف کے 13 رکوع مکمل ہوئے اور 9ویں پارے کے 3 رکوع مکمل ہوئے۔
سورہ اعراف کا 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور 4تھا رکوع شروع ہو رہا ہے جو ہے وہ اس کا نویں پارے قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. ہاں جی کہا فرعون کی قوم کے سرداروں نے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے. ہاں جی یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے. ساحر علیم. جب موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے موسیٰ کا ظہور ہوا تو ڈنڈا پھینکا سانپ بن گیا ہاتھ نکال چمکنے لگا. کہنے لگے یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے. موسیٰ کا یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم چاہتا ہے یہ کہ نکالے تم کو من ارضکم تمہاری سرزمین سے. فماذا تأمرون اب تمہاری کیا صلاح ہے؟ قالوا ارجع واخاه وارسل في المدائن حاشرین. تو درباری وزیر مشیر بولے اس کو ڈھیل دو ذرا اور اس کے بھائی کو بھی اور پیغام بھیجو ذرا شہروں کے اندر مختلف طرح کے لوگوں کو اکٹھے ہو جائیں. یا تو کا بكل ساحر علیم اور بلا لے آپ کے پاس ہر طرح کے ماہر جادوگر کو. وجاء السحرۃ جادوگر آ گئے. یعنی جب یہ معجزے کا ظہور ہوا وہاں پر تو اب جو وہاں وزیر مشیر بیٹھے تھے فرعون کے دربار میں انہوں نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے اس طرح کے کام کر کے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیں گے اور سلطنت پہ قبضہ کر لیں گے اور تمہیں یہاں سے نکلوا دیں گے. کیا کرنا ہے ہم؟ وہاں درباریوں نے کہا وزیروں مشیروں نے کہ بھئی جو ہے وہ یہ اس طرح پیش کیے جادو ہے لہذا سیدھا کرو ایک وقت طے کر لو کہ انہوں نے جادو مقابلہ کر لیں. جادو میں مقابلہ کر لیں. بڑے بڑے جادوگر جو ہیں دنیا میں جہاں ہمیں دستیاب ہوتے بلا لو ذرا اس کا مقابلہ کروا لیتے ہیں. جادوگر آگے وجاء السحرۃ فرعون جادوگر آگے فرعون کے پاس. قالوا کہنے لگے ان لنا لاجرا کیا ہے ہمارے لیے کچھ پیسہ ان کننا نحن الغالبین اگر ہم کیا ہمارے لیے ہے کوئی اجرت اگر ہم ہو جائیں غالب. قال نعم فرعون نے کہا ہاں فانکم لمن المقربین تم تو ہو جاؤ گے مقرب لوگوں میں اس وقت. قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اما ان تلقی. اب میدان لگ گیا مقابلہ شروع ہونے لگا. کہا اے موسیٰ لوگوں نے جادوگروں نے اے موسیٰ اما ان تلقی جی یا تو آپ پہلے اپنے فن کا مظاہرہ کریں آپ ڈالیں کیا ڈالنا ہے. وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ہم پہلے ڈالیں یا تو آپ ڈالو یا ہم ڈالیں. پیش کرو کیا پیش کرنا ہے. قَالَ أَلْقُوا تو موسیٰ نے فرمایا تم ڈالو. فَلَمَّا أَلْقُوا جب انہوں نے ڈالا وہ رسیاں وغیرہ پھینکی میدان میں تو سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ جادو کر دیا ان لوگوں کی آنکھوں پر. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ ان کو ڈرایا. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ پیش کیا انہوں نے بہت بڑا جادو. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان القی عصاک کہ ڈالیے اپنے ڈنڈے کو. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ سو وہ اسی وقت نگلنے لگا ان ساری چیزوں کو جو انہوں نے بطور دھوکے کے پیش کی تھی. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بس ظاہر ہو گیا حق اور اپنا باطل ٹھہرا وہ سب کچھ جو انہوں نے پیش کیا تھا. باطل ہو گیا سب کچھ جو انہوں نے کیا تھا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ پس مغلوب ہوئے شکست کھا گئے وہاں پر وہ جادوگر. وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ اور لوٹے ذلیل ہو کر. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ اور جب وہ جو مخالفین فرعون اور وزیر مشیر یہ سب ذلیل ہوئے وہاں پر. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ یعنی وہ فرعون اور اس کے وزیر مشیر ماننے والے سب ذلیل ہو گئے. جادوگر ہار گئے. جادو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا ہاں تم پہلے اپنا پھینکو گے فن کا مظاہرہ کرو گے یا میں کچھ چیز پیش کروں. انہوں نے کہا کہ اپنا انہوں نے کہا جادوگروں نے کہ موسیٰ آپ پہلے کوئی چیز پیش کریں گے یا ہم پیش کریں. تو آپ انہوں نے تو پیش کرو. انہوں نے رسیاں سٹی رسیاں پھینکی تو وہ جادو ایسا کیا کہ لوگوں کی آنکھوں میں تخیل چھا گیا اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ رسیاں حرکت کر رہی ہیں چھوٹے چھوٹے سانپ پر ہیں. تو اس طرح انہوں نے جادو کا مظاہرہ کیا. جادو جو ہوتا ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. آنکھوں پر تخیل سے چھا جاتا ہے
حقیقت میں وہ چیز دوسری چیز میں تبدیل نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ڈنڈا پھینکا تو بڑا اژدہا بن گیا، اللہ پاک نے حکم دیا ڈنڈا پھینکا بڑا اژدہا بن گیا، اس کو ڈر گئے، اور اس بڑے اژدہا نے وہ چھوٹے چھوٹے رسیاں جو پھینکی تھی انہوں نے کھا بھی گیا۔ فرعون اور پریشان ہو گیا، جادوگر بھی پریشان ہو گئے بھی ایک ہی ایڈا بڑا کام میں جڑا آج تک کر نہیں سکیا، چونکہ جادو کے ماہر تھے نا، تو وہ جانتے تھے جادو یہ ہے اور مجھے جادو نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہوں نے اب یقین کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا جادو نہیں ہے، تو یہ نبی ہے جو انہوں نے پیش کیا یہ موسیٰ ہے۔ اس لیے وہ تو ذلیل ہو گئے، پھر اور اس کے ماننے والے جادو کرتے ہیں ان کو ہدایت آ گئی۔ ماہر فن ہوتا ہے نا، وہ اپنے فن کو جانتا ہے تو وہ کتنے کا پانی چاہتا، لہذا وہ سارے مسلمان ہو گئے، سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا کہ آمنا برب العالمین، ہم جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے۔ رب موسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ و ہارون کے رب پر، قال فرعون آمنت بہ قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا کیا تم ایمان لے آئے اس پر میری اجازت سے پہلے ہی، ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ، یہ تو ایک مکر ہے جو تم نے کیا ہے اس شہر کے اندر، ولتخرجوا منھا اہلھا، تاکہ یہاں کے لوگوں کو یہاں سے نکال دو، وسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، ضرور کاٹ ڈالوں گا میں تمہارے ہاتھ کو اور پاؤں کو مخالف جانب سے، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم سب کو مسئولی دوں گا۔ قالوا، انہوں نے کہا انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم جو ہے لوٹنے والے ہیں اپنے رب کی طرف، وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، نہیں انتقام لے رہے آپ ہم سے مگر اس بات کا کہ ہم ایمان لائیں اپنے رب کی آیتوں پر۔ لما جاءتنا، جب آئی وہ ہمارے پاس، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار ڈال دیجئے ہمارے دلوں میں صبر، وتوفنا مسلمین، اور موت دیجئے ہم کو مسلمان ہونے کی حالت۔ یہاں دیکھو جادوگر مسلمان ہو گئے، تو اب جادوگر مسلمان ہوئے تو فرعون غصے ہو گیا کہ دیکھو تم نے تو مجھے ذلیل کروا دی یہاں پر، ہاں جی، تو لگتا ہے تم سب آپس میں ملے ہوئے تھے، اب نہیں چال چل رہی۔ جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے نا تو اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے کوئی نہ کوئی چال اور چل دیتا ہے، تو اب وہ چال اگلی چلی جس نا لہٰذا پہلے ہی مسلمان بڑے ہوئے سے آپس میں بڑے کو صلاح کی، لہذا چھڑنا نہیں ہے، میں تم سب پٹا بھی کاٹوں گا، بازو کاٹوں گا اور تمہیں سولی دوں گا۔ ہاں جی، انہوں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے، حق ہمارے سامنے آ گیا، جادوگروں نے کہا لہذا اب ہم اس سے کرنے والے نہیں ہیں، اگر آپ ہم سے اس کا انتقام لینا چاہتے ہو، ہم قتل کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے صبر کی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں صبر کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں اسلام پر ہو، کیوں اس طرح سب کے سامنے حق ظاہر ہو گئے۔ یہ 14 رکوع مکمل ہو گئے سورہ اعراف کے، 4 رکوع مکمل ہوئے 9 پارے کے، اور سورہ اعراف کا 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے، 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے 9 پارے کا۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کہا فرعون کی قوم کے سرداروں نے اتذر موسیٰ، کیا آپ چھوڑتے ہیں موسیٰ کو اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ فساد مچائے زمین میں، ویذرک وآلہتک، اور تاکہ چھڑوا دے تجھ کو، پیچھا چھڑا دے تمہارا اور تمہارے معبودوں کا۔ قال سنقتل ابناءہم، جی فرعون بولا اب ہم مار ڈالیں گے ان کے بیٹوں کو، ونستحیی نساءہم، زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو، وإنا فوقہم قاہرون، ہم ان پر زور آور ہیں۔ قال موسیٰ لقومہ، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا استعینوا باللہ واصبروا، صبر کرو، مدد مانگو اللہ سے، مدد چاہو اللہ سے اور صبر کرو، ان الارض للہ، زمین ساری اللہ کی ہے، یورث من یشاء من عبادہ، اللہ وارث بناتا ہے اس کا جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، وہ بولے ہم تو ہمیں تکلیفیں پہنچائی گئی اس سے پہلے بھی کہ آپ ہمارے پاس آتے، اور آپ کے آنے کے بعد بھی یہی معاملہ ہے۔ قال عسىٰ ربكم ان يهلك عدوكم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تم کو نائب بنائے زمین کا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔
یعنی اب جب حق واضح ہو چکا، جادوگر مسلمان ہو چکے، فرعون اس کے ماننے والے دلیل ہو چکے، تو اب جو اس کے وزیر مشیر تھے انہوں نے کہا کہ فرعون اور ہارون ان دونوں کو اگر آپ اس طرح چھوڑ دیں گے تو یہ اپنا کام کرتے رہے تو پھر یہ تو جو ہے وہ لوگوں کو تمہارا بھی مخالف کر دیں گے، اور اس طرح جو جن اللہ کی روا اور جن کو پوچھتے ہیں تو ان کے بھی مخالف کر دیں گے، تو تمہیں بھی چھوڑ دیں گے، اپنے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں گے، خدا توحید کے قائل ہو جائے گے، کچھ کرو ان کا۔ تو فرعون نے کہا اب میں یہی کروں گا، وہی طرز اپناؤں گا کہ ان کے بردوں کو قدر کروں گا اور کو بھی قدر رکھوں گا۔ ہاں جی، تو کیونکہ وہ عوام طاقت میں بڑھ کر ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ہاں جی کہا کہ بس اپنے ماننے والوں کہو کہ بھئی صبر سے کام لو، ہاں جی اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا۔ ہاں جی، اور یہی سرزمین کہ جو آج فرعون کے پاس اللہ پاک تمہیں اس کا وارث بنائے گا۔ ہاں جی، اس کے علاوہ اور کبھی قالوا اوذینا من قبل، اور جب کو صبر نہ کیا گیا انہوں نے پٹھے جواب دیتا کہ موسیٰ تیرے اور تو پہلے بھی اسی پریشان سے اور تو بعد ہی پریشان۔ ہاں جی دماغ سے کام لیتے نہیں تھے۔ قال عسى ربكم ان يهلك موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا تو دیکھو تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے گا اور اللہ پاک سرزمین تمہیں عطا کرے گا، اور پھر اللہ پاک دیکھے گا تم کیا کرتے ہو، اللہ کی مان کے چلتے یا اللہ کی مخالفت کرتے ہو۔ یہ 15 رکوع مکمل ہو گئے سورہ اعراف کے، 5 رکوع مکمل ہو گئے 9ویں پارے کے، 16واں رکوع سورہ اعراف کا شروع ہو رہا ہے اور 6واں رکوع جو ہے وہ 9ویں پارے کا شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، بے شک ہم نے پکڑا فرعون کی قوم کو قحطوں میں طرح طرح کے قحط آ گئے، قحطوں میں اور وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی کمی میں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا إِنَّ هَٰذِهِ، جب آتی ان کے پاس بلائی تو وہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے لائق ہے، اگر تصیبہم سیئۃ، اگر آتی ان پر بھی برائی، یطیروا موسیٰ معہ، تو نحوست بتاتے موسیٰ کی اور ان کے ماننے والوں کی۔ الا ان ما طائر عند اللہ، سن لوگ نحوست جو ہے ان کی ہے اللہ، انہی کی نحوست ہے اللہ کے ہاں۔ ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن جب ہم اکثر جانتے نہیں ہیں۔ وقالوا مهما تأتنا من آیۃ تسحرنا بها، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ لائیں ہمارے پاس نشانی تو ہم پر اس کی وجہ سے جادو کرے، فما نحن لک بمؤمنین، ہم تو آپ پہ یقین نہیں کریں، یعنی آپ ہمارے پاس کوئی بھی معجزہ لے آئیں، نشانی لے آئیں اور آپ اس کے ذریعے ہم پر کوئی جادو کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ پہ یقین نہیں کریں، یعنی وہ معجزے کو جادو سمجھنے لگے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، بس ہم نے بھیجا ان پر طوفان، والجراد اور ٹڈیاں، والقمل چیچڑ، والضفادع مینڈک، والدم خون، آیات مفصلات جو نشانیاں داردہ، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ ولما وقع علیہم الرجز قالوا، جب واقع ہوا ان پر عذاب تو کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کیجیے، بما عہد عندک، اس عہد کی وجہ سے جو اللہ پاک نے آپ سے کیا ہے۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ دور کر دیں ہم سے اس عذاب کو، لنؤمنن لک، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، لیکن جب اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے دور کر دیا ان سے اس عذاب کو، الی اجل، ایک مدت تک، ہم بالغوہ، کہ جس تک انہوں نے پہنچنا تھا، اذا ہم ینفسون، تو اسی وقت وہ لگے عہد کو توڑنے۔ فانتقمنا منہم، ہم نے انتقام لیا ان سے، فاغرقناہم فی الیم، ہم نے غرق کیا ان کو دریا میں، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے غافل تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُصْطَفُونَ، اور وارث بنایا ہم نے اس قوم کو جو کمزور سمجھی گئی زمین کے مشرق میں اور مغاربہ اور اس کے مغرب میں، التی بارکنا فیہا، اس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی، وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور پورا ہو گیا نیکی کا وعدہ تیرے رب کی طرف سے بنی اسرائیل پر، بما صبروا، بس ان کے صبر کرنے کے،
ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، اور برباد کیا ہم نے جو کچھ کے بنایا تھا ہاں جی فرعون نے اور اس کی قوم نے، وما كانوا يعرشون، اور جو اونچا کر کے جو ہے انہوں نے اپنا یہ بھی کیا کرو کام یعرشون، اور جس کو انہوں نے بلند کیا تھا، بچا ہوا بنی اسرائیل بحرا، اور پار کروا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا، فاتوا علی قوم یکفرون علی اصنام لہم، پس وہ آئے ایسی قوم کے پاس کہ جو پوجتے تھے اپنے بتوں کو، قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اجعل لنا، اے موسیٰ بنائیے ہمارے لیے بھی الہا ایک معبود، کما لہم آلیہ جس طرح کا ان کا معبود یعنی بہت پرانا گزاروں میں، قال انکم قوم تجہلون، انہوں نے فرمایا تم تو جاہل لوگ لگتے ہو، ان ہؤلاء مدبر ما فیہم باطل ما کانوا یعملون، یہ لوگ تباہ ہونے والے ہیں اور وہ چیز جس میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی غلط ہے، ہاں جی اور جو اعمال کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہ، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ تلاش کروں میں تمہارے لیے کوئی معبود، اور وہ فضلکم العالمین، حالانکہ اس نے تم کو فضیلت دی ہے جہان والوں پر، فَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جس وقت کہ ہم نے نجات دی تم کو فرعونیوں سے، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، چکھاتے تھے تم کو برا عذاب، يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، زندہ رکھتے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں جو ہے وہ آزمائش تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ یہاں وہی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ہے، تو اسی کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ جب فرعون نے اور اس کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو نہ مانا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے پکڑ یہ آئی کہ اللہ رب العزت نے جو ہے ان پر قہر مسلط کر دی، یعنی بارشیں نہیں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اور بہت کام ہو رہے تھے، ہاں جی تو اب ہوتا کیا کہ جب ان کو کوئی نعمت ملتی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے ذات کی وجہ سے ہمیں ملی ہے، ہمارا کمال ہے، لیکن جب ان پر آفت آتی ہے اس طرح کی سرکات وغیرہ تو اس کو موسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والوں کو نہیں سمجھتے کہ ہمارے اوپر یہ جو عذاب آیا، یہ جو آفت آئی ہے، یہ موسیٰ اور اس کی قوم کی نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ، ہاں جی تو حالانکہ نصرت دی خود ان کی، لیکن ان کے برے اعمال کی، ان کے شرک کی، ان کے کفر کی، ہاں جی تو خیر، اور جواب وہ یہ بھی کہتے کہ آپ جو مرضی کر لیں، جس طرح چاہے موجہ دکھا لیں، ہم آپ پر ایمان ہی لائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر ان پر جو ہے وہ اللہ پاک نے اور عذاب بھیجا تاکہ نصیحت حاصل کرے، ہاں جی تو عذاب یہ آیا کہ ایک تو طوفان آیا ان پر، طوفان نے ان کو ان کے گھروں کو کھیڑ کے رکھ دیا، اور پھر طرح طرح کی چیزیں ان کے گھر کے اندر گھس آئیں، حتیٰ کہ برتنوں میں کھانے کی چیزوں میں گھس آئیں، جس طرح کی ٹٹیاں اور چچڑ، مینڈک، خون، یہ چیزیں ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں، جس کو کھاتے اس کے اندر یہی کچھ، جس کو کھاتے یہی کچھ۔ مقصد کیا تھا؟ اپنے گناہ سے توبہ کر لیں، اپنے گناہ سے توبہ کرنے کو تیار ہے نہیں تھے، بلکہ الٹا تکبر کیا۔ فرمایا کہ جب اس طرح پر عذاب آیا ان چیزوں کا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کیونکہ اب نہ تو فرعون کچھ کر سکا اور نہ وہ بہت جلدی ہوئی بات کرتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور اگر کہا موسیٰ آپ دیکھو یہ ہم عذاب کا شکار ہے، یہ خون مینڈک تھے، یہ چچڑ، ساری چیزیں ساڑھے ہر چیز کھان پین کی بڑی ہوئی ہیں، ہاں جی اسی بڑے پریشان ہیں، اللہ پاک سے آپ دعا کرتے کہ ہم سے اللہ پاک مصیبت دور کر دیں، اپنے رب سے دعا کر دیں، اللہ پاک دور کر دیں ہم سے، تو پھر ہم آپ کو نبی مان لیں گے، آپ کی فرم برداری کریں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس عذاب کو ہٹا لیا۔ جب اس عذاب کو ہٹایا تو اب وہ خوشحال ہو گئے، تو پھر اس کے بعد یہی مسئلہ پھر انکار کر دیا، مانا ہی نہیں۔ اللہ پاک کے بعد پھر ہم نے ان سے انتقام لیا کہ ہم نے ان سب کو دریا میں غرق کیا۔ فرمایا کہ دیکھو اب اس طرح زمین کا مشرق و مغرب کی جو اپنا کہنے کہ زمینیں تھی اور ارد گرد، ہاں جی مقدس اللہ پاک نے اس کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا اور اللہ کی رحمت ان پر پوری کی، اور فرعون اور اس کو ماننے والوں نے جو کنڈے اختیار کی سب کو اللہ پاک نے نیست و نابود کر دیا۔ بنی اسرائیل صحیح طرح وہ صحیح معنوں میں غیر وافق کے ساتھ دریا کو پار کر کے جب کہ جو ہے فرعون اس کے ماننے والے غرق ہو گئے۔
اب ہوا یہ کہ بنی اسرائیل اللہ پاک یہودیوں پر طرح طرح کی نعمتیں نازل کر رہا تھا، مصیبت سے نجات دے رہا تھا. اس کا تو یہ تھا کہ یہ بھی آگے اللہ کی فرمانبرداری میں بڑھتے اور اللہ پاک کی اطاعت کر کے اور موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کر کے جو ہے اپنے رب کو راضی کرتے. لیکن یہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس طرح کے پہلے پاروں میں آیا کہ اللہ کی نافرمانیوں میں آگے بڑھتے رہے. جس طرح کے دیکھیں جب دریا پار کر کے یہ آگے جنگل میں آئے تو وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ آباد تھے اور وہ لوگ بت پرستی کر رہے تھے، کہ بت تھا اس کی پوجا کر رہے تھے. انہوں نے یہ کیا موسیٰ علیہ السلام کہ ہے موسیٰ اتنا ہے خدا سامنے بنا. اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، انہوں نے اتنی نعمتیں عطا کی، فرعون سے نجات دی اور کتنے احسانات کیے. اب یہ الٹا شرک میں مبتلا ہو گئے اور اس کی خواہش کرتے ہیں. بعض مبتلا بھی ہو گئے، یہاں خواہش کا اظہار کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنے بڑے چاہے ہو، اللہ پاک کی ذات ہے تمہیں یہ نعمتوں سے نوازا، تم الٹا جو ہے اس کی ناشکری کر رہے ہو. یہ سورہ کو مکمل ہوئے، سورہ اعراف کے 17واں شروع ہو رہا ہے، 6 کو مکمل ہوئے، 9ویں پارے کے 7واں شروع ہو رہا ہے. وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا اور پورا کیا ہم نے اس کو 10 کے ساتھ. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ بس پورا ہو گیا، پوری ہوگی اس کے رب کی مدت. 40 ليلة 40 راتیں. وقال موسیٰ لأخیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی حضرت ہارون سے، اخلفنی فی قومی، میرا خلیفہ بن جاؤ، میرے خلیفہ بن جاؤ میرے بعد. وَأَصْلِحْ اور اصلاح کرتے رہنا. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ اور مفسدوں یعنی فساد مچانے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِیقَاتِنَا جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہمارے وعدے کے مطابق، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ یا ہمارے وعدے کو پورا کیا انہوں نے، تو ہم نے کلام کیا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور کلام کیا ان سے ان کے رب نے. قَالَ رَبِّ أَرِنِي اور موسیٰ نے فرمایا یا عرض کیا ربی اے میرے پروردگار، أَرِنِي دکھا دیجئے مجھ کو، یہ مجھ کو اپنا آپ دکھا دیجئے، زیارت کر جائے. انظر الیک میں چاہتا ہوں دیکھوں آپ کو. قال لن ترانی انہوں نے فرمایا آپ ہرگز مجھ کو نہیں دیکھ سکتے. ولکن انظر الی الجبل لیکن دیکھیے پہاڑ کی طرف. فان استقر مکانہ فسوف ترانی اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہو. فلما تجلی ربہ جب تجلی ڈالی ان کے رب نے پہاڑ پر، جعلہ دکا تو اس کو کر دیا ڈھاکر برابر. وخر موسیٰ صاعقا موسیٰ علیہ السلام گر پڑے بے ہوش ہو کر. فلما افاقا جب ہوش میں آئے، قال سبحانک تبت الیک فرمایا پاک تیری ذات میں تیری طرف متوجہ ہو کے توبہ کرتا ہوں. وانا اول المؤمنین میں ہوں سب سے پہلے یقین کرنے والا. قال یا موسیٰ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اصطفیتک علی الناس بے شک میں نے چنا آپ کو لوگوں میں سے برسالتی اپنے پیغام کے لیے، اپنے پیغام بھیجنے کے لیے، وبی کلامی اور اپنے کلام کے لیے. فخذ ما آتیتک لے لو جو میں نے آپ کو دیا. وکن من الشاکرین اور ہو جاؤ شکر گزار بندوں میں. وکتبنا لہ فی الالواح اور ہم نے لکھ دیا ان کے لیے تختیوں میں من کل شیء ہر چیز کو، موعظۃ و تفصیلا جو نصیحت تھی تفصیل تھی، لکل شیء ہر چیز کی. فخذھا بقوۃ پس پکڑیے اس کو مضبوطی سے. وامر قومک اور حکم دیجیے اپنی قوم کو، یا خذوا بآسانیہ کہ پکڑے رکھیں اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے. سأریکم دار الفاسقین ان قریب میں دکھاؤں گا آپ کو نافرمانوں کا گھر. سأصرف عن آیاتی التي تکبرن فی الارض بغیر حق میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں کو، میں انقریب پھیر دوں گا اپنی آیتوں کو ان لوگوں سے جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر حق نہ حق. وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا اگر وہ دیکھ لیں ساری نشانیاں بھی پھر بھی اس پر ایمان نہ لائیں. وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّبِعُوا سَبِيلًا اگر وہ دیکھ لیں ہدایت کا راستہ تو پھر بھی اس کے راستے کی پیروی نہ کریں.
وَإِن يَرَوْا السَّبِيلَ غَيَّ يَتَّخِذُوا سَبِيلًا، اور اگر دیکھے گمراہی کے راستے کو تو پھر اس کو پکڑ لیں بطور راستے کے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے غافل تھے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو. حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ضائع ہو گئے ان کے اعمال. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نہیں بدلہ دیا جائے گا ان کو مگر ان کاموں کا جن کو وہ کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تورات عطا کرنے کے لیے کوہ طور پہ بلایا. 40 راتیں وہاں ٹھہرنے کا حکم دیا. چلہ کاٹا، جو بزرگ کو سب چلہ کاٹتے ہیں، چلہ جو ہوتا ہے نا، یہ رجوع اللہ کے لیے، رجوع اللہ کے لیے ایک مفید چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. چلے کا سبب یہاں سے نکل آیا، کہتے ہیں تبلیغی لوگ چلہ ہوتے کتھوں نکلیا، وہ بھی نکل آیا تھا. چلہ جو ہوتا ہے یہ کہنے کہ بندے کی طبیعت کو مائل کرنے میں 40 دنوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے. انسان کی شخصیت کو، مزاج کو بدلنے میں چلے کو بڑا دخل ہے. اس لیے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نا تو ہر 40 دن کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے. ہر 40 دن پہلے اپنا کہہ لو خون ہے، پھر لوتھڑا بن گیا، پھر جو ہے وہ اپنا کہہ لو کہ ڈھانچہ بن گیا، پھر روح پڑ گئی. اس طرح جو ہر 40 دن پر اس میں تبدیلیاں آتی ہیں. تو یہ چلے کا دخل ہے. خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں 40 دن ٹھہرے تو جاتے ہوئے حضرت ہارون کو اپنا نائب بنا گئے کہ آپ بنی اسرائیل کا خیال رکھنا اور کوئی الٹا کام کا انہوں نے سمجھا ہی کرا. موسیٰ علیہ السلام جب وہاں آئے وعدے کے مطابق، اب اللہ پاک نے ان سے ہم کلامی کی. جب ہم کلامی کی اور موسیٰ علیہ السلام نے حضرت باری تعالیٰ کے کلام کو سنا تو اب شوق پیدا ہو کہ اللہ پاک اپنی آنکھوں سے دیکھو. تو عرض کیا یا باری تعالیٰ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ پر فرمایا ڈر تنا نہیں، آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام کا شوق اتنا بڑا ہوتا ہے، اس نے پھر اصرار کیا. جب بار بار اصرار کیا تو اللہ پاک نے فرمایا جب کوئی قریب پہاڑ ہے ذرا اس کو دیکھ لو، ہاں جی میں اس پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اب اگر تو اس نے برداشت کر لی پھر آپ بھی کر لو گے. ہاں جی تو جو ہی پہاڑ پر تجلی ڈالی پہاڑ سارے کا سارا جو ہے وہ جل کے راکھ ہو گیا. ہاں جی تو موسیٰ علیہ السلام جب یہ صورت دیکھی بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے اب اللہ پاک سے جو ہے نا اپنے اس معاملے پر توبہ کی، یا باری تعالیٰ میں نے جو مطالبہ کیا تو یا باری تعالیٰ اب میں نہیں کرتا، مجھے آپ کی ذات پر، آپ کے کلام پر، ہر چیز پر یقین ہے. اب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ دیکھو میں نے تم پر خصوصی کرم کیا ہے، رسالت تم کو عطا کی ہے اور اپنے کلام سے شرف یاد کیا ہے. ہاں جی اور یہ تو رات تمہیں دے رہا ہوں. تختیاں رکھی ہوئی تھی، پتھر کی تختیاں تھی تو رات ہمیں اس میں دیکھو جو بھی جن مسائل کی بنی اسرائیل کو ضرورت ہے تو وہ ہر چیز پہ لکھی ہوئی ہے. لہٰذا آپ ان کو لیں اور لے کر مضبوطی سے تھامیں، اس کے مطابق ان کو تبلیغ کریں تاکہ جو ہے وہ جو نافرمان ہیں تو آگے ان کا بھی انجام سب کے سامنے آ جائے. اور ماننے والے ہیں تو وہ انعام سے دو چار ہوں. اس طرح فرمایا کہ ہوا یہ کہ جو گمراہ تھے ان کے سامنے معجزات نے، اس ہدایت نے کچھ کام نہ کیا بلکہ وہ انکار ہی کرتے رہے. فرمایا کہ ہمیشہ تر چلا آ رہا ہے کہ جو گمراہ بندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی بجائے ناشکری کرتا ہے اور الٹا پکڑتا ہے. تو جب بھی گمراہی کا رستہ نظر آتا ہے تو اس کو چلنے کو تیار رہتا ہے، ہدایت کے رستے میں چلتا نہیں ہے. باہر کے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، معجزات عطا کیے، تورات عطا کی. ہاں جی تو فرعونیوں نے نہیں مانا تو بلکہ الٹا مسلمانوں پر ظلم باقی رکھا. آگے پھر ان کا انجام ذکر کیا جا رہا ہے.
یہ 17 رکوع مکمل ہوئے سورہ اعراف کے اور 7 رکوع مکمل ہوئے 9ویں پارے کے. 18واں رکوع سورہ اعراف کا شروع ہو رہا ہے اور 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے 9ویں پارے کا. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا بنایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعدِهِ ان کے بعد بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اپنے زیور سے عجلاً ایک بچڑا جسدًا لَهُ خوار کہ اس میں گائے کسی آواز تھی. الم یرو انہم لا یکلمہم کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ ان سے باتیں نہیں کرتا تھا ولا یادیہم سبیلا اور نہ ہی ان کو رستہ بتلاتا تھا. اتخذوہ وکانوا ظالمین انہوں نے جب بچڑے کو معبود بنایا تو اس وقت شرک میں مبتلا تھے. ولما سجد فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا اور یقین ہو گیا کہ ہم گمراہ ہو گئے اب کہنے لگے قالوا کہنے لگے لئن لم یرحمنا ربنا اگر نہ رحم کرے ہم پر ہمارا رب ویغفر لنا اور نہ بخشے ہم کو لنکونن من الخاسرین ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں. ولما رجع موسیٰ الی قومہ جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضبان آصفا تو غصے ہوئے افسوس کرتے ہوئے قال بئس ما خلفتمونی من بعدی تو آپ اور فرمایا کیا بری نیابت کی تم نے میرے بعد اعجلتم امر ربکم تم نے کیوں جلدی کی اپنے رب کے حکم سے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ اور تختیوں کو نیچے رکھا وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ اور لگے اپنے بھائی کے سر کو پکڑنے يَجُرُّهُ إِلَيْهِ کھینچ رہے تھے اس کو اپنی طرف قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فرمایا ہارون نے اے میری ماں کے بیٹے بے شک قوم نے مجھ کو کمزور سمجھا اور مجھ کو قتل کرنے قریب تھے. فلا تشمت بی الاعداء آپ جو ہے وہ مت ہنسائیے مجھ پر دشمنوں کو اس طرح کی باتیں کر کے. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور نہ ملائیے مجھ کو اس گناہگار قوم کے ساتھ. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي حضرت موسیٰ نے فرمایا اے میرے پروردگار بخش دیجئے مجھ کو اور میرے بھائی کو وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ اور داخل کیجئے ہم کو اپنی رحمت میں وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور بے شک آپ ہیں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو جب اللہ پاک نے فرعون سے نجات دی دریا پار کر کے آگے وادی میں آئے تو وہاں دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ شرک مبتلا ہیں اور اپنا ان کے بھی جو ہے وہ تھے انہوں نے بنائے ہوئے ان کو پوچھتے تھے. انہوں نے دیکھا تھے کہ انہوں نے بھی کیا کیا کہ ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے. وہ بچڑا کس چیز سے بنایا کہ وہ زیورات تھے ان کے پاس زیورات کو اکٹھا کیا. ان کے اندر ایک بندہ تھا صابر نام کا جادوگر تھا. تو جادوگر تھا تو یہ مٹی اٹھا کے لایا تھا. حضرت جبریل جو ہے وہ آگے آگے تھے جب دریائے نیل کو پار کیا تو گھوڑے پر سوار تھے یہ سارے پیچھے پیچھے تھے. تو وہ جو گھوڑا تھا جنتی گھوڑا جس پر حضرت جبریل سوار تھے تو اس گھوڑے کے پاؤں جہاں رکھتے اس مٹی کے اندر کچھ نہ کچھ حیات کے آثار نظر آتے. اس مٹی کی یہ خاصیت تھی یعنی کہ جو اصل گھوڑے کی تھی وہ اللہ پاک نے دی تھی. تو یہ صحابہ جادوگر اس مٹی کو اٹھاتا گیا. تو اتنے آگے نا میرے صحابہ جادوگر نے کیا تو میں تھوڑا معبود پر بنا نا وہ دی بات کر لیں. اتنا سونا کٹھا کی طرح مٹی بلائی کہ ایک بچڑا جا بنا کے بچڑا کھاتا وہ ہوں بڑی تو کٹا پیا ہاں جی بچڑا تو یہ بھی میں کر لگتا وہ اس میں اثرات نا یاد اس وجہ سے وہ بھی کاری کو نہیں کرتا ہوں یہ بھی بات کرنا. موسیٰ علیہ السلام جب آئے واپس دیکھا قوم ساری کی ساری بچڑے کی پوجا میں لگی ہے. بہت کم لوگ تھے جو کہ اس سے بچے تھے. پیچھے میں نے کیا بھی 3 گروہ میں لوگ ہو گئے تھے. زیادہ تر وہ لوگ تھے جنہوں نے پوجا شروع کر دی. پھر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ بچڑے کی پوجا تو نہیں کی لیکن یہ کہ اپنا ایک تو روکا بھی نہیں. اور تیسرے وہ تھے کہ
جو روکا بھی اور پوجا بھی نہیں کی. اس طرح زیادہ وہ جو گمراہ ہو گئی تھی. پھر ان کو قتل کرنے کا حکم دیا. تو جو سرگنے تھے تو موسیٰ علیہ السلام آئے تو پریشان ہوئے اور غصے ہوئے، حتیٰ کہ اپنے بھائی پر ناراض ہوئے، چونکہ حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی تائید کے لیے اور ساتھ ہاتھ بٹانے کے لیے اللہ پاک نے ان کو بھی مبعوث فرمایا تھا. تو پھر اب حضرت ہارون پر غصے ہوئے کہ ایسا کیوں ہوا کہ قوم سارے شرک کی مبتلا ہو گئی. تو انہوں نے بتایا کہ میں اکیلا بندہ تھا، یہ سارے مجھ پہ غالب آ گئے، میری مانتے ہی نہیں تھے، تو لہٰذا میں کیا کرتا. غصے کے اندر اگر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ لیے اور بال پکڑ کر جو ہے ان سے مواخذہ کر رہے تھے. تو اس سے دشمن جو ہے وہ ہنس رہے تھے، جو کہہ رہے کہ اس شرک میں مبتلا تھے، وہ خوشی ہوئی آپس میں لڑ گئے. تو انہوں نے کہا موسیٰ ہارون نے اپنے بھائی موسیٰ کو کالا بنا امّا ان کو مصطفیٰ نے میری ماں کے بیٹے، یعنی کہ بھائی کہا میری ماں کے بیٹے. یہ کیوں کہا؟ ماں کا واسطہ ہے کہنا اور یار میرا ماں کا واسطہ ہے لگا کہ ماں کا واسطہ دینا مقصد تھا. تو نا یہ تو مجھے قتل کرنے کے در پہ تھے، تو مجھ پہ بھاری پڑ گئی، اس لیے انہوں نے کیا، میں کیا کرتا، مجبور تھا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو غصہ ٹھنڈا ہوا اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اللہ پاک سے دعائیں کی، التجائیں کی کہ اللہ مجھے میرے بھائی کو اللہ بخش دیجیے، اور اگر کوئی اپنا کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو بات میں کہنے سننے میں اللہ معاف کر دیجیے. اللہ پاک سے التجائیں کی. یہ 18 کو مکمل ہوئے سورہ اعراف کے 19 کو شروع ہو رہا ہے اور 8 کو پورے ہوئے 9ویں پارے کے، اور جو ہے 9واں کو شروع ہو رہا. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنایا معبود بچڑے کو، تو ان قریب ان کو پہنچ کے رہے گا غضب اپنے رب کا، وذلة اور ذلت فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کیے اعمال نیک، ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد توبہ کی، وَآمَنُوا اور ایمان لے آئے. اِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک آپ کا رب اس کے بعد ان کو بخشنے والا ہے. فَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب جاتا رہا موسیٰ علیہ السلام سے غصہ، أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، آپ نے اٹھایا تورات کی تختے کو، وفی نسخہ کیا ہدی ورحمۃ للذین هم من ربهم یرہبون، کہ جو ان میں لکھا ہوا تھا اس میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، اور چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو ہمارے وعدے کے مطابق. فَلَمَّا أَخَذَهُمُ الرَّجْفَةُ، جب آپ پکڑا ان کو زلزلے نے، قَالَ، تو انہوں نے کہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ، اے میرے پروردگار اگر آپ چاہتے تو ان کو ہلاک کر دیتے اس سے پہلے، وَإِيَّايَ، اور مجھ کو بھی. أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اے باری تعالیٰ کیا آپ ہم کو ہلاک کر رہے ہیں اس کام کی وجہ سے جو ہم سے بیوقوفوں نے کیا. ان ہی الا فتنۃ، یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہی ہے. تضل بہا من تشاء، کہ اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وتہدی من تشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. انت ولینا فاغفر لنا، آپ ہمارے ہیں کارساز، بخش دیجیے ہم کو، ورحمنا، رحم کیجیے ہم پر، وانت خیر الغافرین، اور آپ سب سے زیادہ بخشنے والے ہیں. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، لکھ دیجیے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھلائی، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں، إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم آپ کی طرف رجوع کریں گے، یا ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. قَالَ أَلَا عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، اللہ پاک نے فرمایا میرا عذاب ٹالتا ہوں اس کو میں جس پر چاہتا ہوں، ورحمتی وسیعت کل شیء، اور میری رحمت جو ہے وسیع ہر چیز کو.
میری رحمت وسیع ہے ہر چیز کو. سأكتبها للذين يتقون، تو اب میں اس کو لکھوں گا ان لوگوں کے لیے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور وہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ وہ لوگ جو کہ پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہیں، الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ کہ جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے ہاں تورات میں والانجیل انجیل میں، یامرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر وہ حکم دیتے ہیں ان کو اچھائی کا، روکتے ہیں برے کاموں سے، ویحل لهم الطیبات اور حلال کرتے ہیں حلال بتلاتے ہیں ان کو پاکیزہ چیزیں، ویحرم علیہم الخبائث اور حرام کرتے ہیں ان پر ناپاک چیزیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ اور اتارتے ہیں ان پر سے ان کا بوجھ، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور وہ قیدیں جو کہ ان پر تھیں وہ تنگیاں وہ دور کرتے ہیں. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وہ لوگ جو ایمان لائے آپ پر، وَأَزَرُوهُ اور انہوں نے آپ کی رفاقت اختیار کی، وَنَصَرُوهُ آپ کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور پیروی کی اس نور کی جو نازل کیا گیا آپ پر. اولئک هم المفلحون یہی لوگ ہیں کامیاب. اللہ رب العزت نے جہاں پر بنی اسرائیل کے واقعہ کو سمیٹ کر اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج کو ذکر کیا، بنی اسرائیل پر انعامات بہت سارے ہوئے لیکن انہوں نے نافرمانیاں کی، تو جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے. کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے، تورات کو مانگنے سے انکار کیا، کہا کہ ہمارے بندے اگر کہا کہ اللہ پاک خود ہم سے ہم کلام ہوں اور کہیں کہ بھی یہ کتاب ہے نظر کی تب مانیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی بھی تھی، اس طرح کہتے ہیں تو 70 بندوں کو چننے کا حکم دیا گیا کہ 70 بندوں کو چن کر کوہ طور پہ لے آئے اور ان سے میں کلام کروں گا. جب کوہ طور پہ لایا گیا اللہ پاک نے کلام کیا، اب پھر کہیں کہ اللہ پاک نظر تو حاضر ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے خطاب آیا تو سارے کے سارے مار دیے گئے. جب وہ ہلاک ہوئے زلزلہ آیا تو سارے مر گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کی، یا باری تعالیٰ یہ بیوقوف ہے تو دیکھیں آپ زندگی اور موت پہ قادر ہیں، یا باری تعالیٰ آپ ان کو ہلاک کرنا چاہے تو پہلے بھی کر سکتے تھے، لیکن اب میں اگر واپس جاؤں گا قوم میں تو پھر تو وہ مجھے بالکل قبول نہیں کریں گے، لہذا ان کو زندہ کر دیجیے. اللہ پاک نے زندہ کیا اور ایک آزمائش بھی تھی، اور پھر ان سے عہد لیا جا کے صحیح بات بتاؤ گے. جا کر پھر ان لوگوں نے حالانکہ قوم کے نمائندے تھے، پھر جا کر گڑبڑ کی اور حق پاس سے پھر گئے، اور پھر پہاڑ پر لایا گیا، مانو اس کو، پھر توبہ کی، پھر گئے. یہ معاملات ان کے ساتھ ہوتے رہے. فرمایا یہود و نصارہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے مقدس کتابیں دی تھیں، موسیٰ علیہ السلام پر تورات، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، ان دونوں کتابوں کے اندر حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا تذکرہ موجود تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے. یہ بات کتنی عجیب ہے. ہاں جی، تورات میں اور انجیل میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلیم لانے کی پیشگوئیاں موجود تھیں. تو اب یہود نے نہ مانا تو اس لیے ان پر اطاعت اور مسلمانوں نے قبول کیا، ان کی شان کو بیان کیا. فرمایا کہ دیکھو فالذین آمنوا بہ وعزروہ جو لوگ اس قرآن پر حضور پر ایمان لائے اور آپ کی نصرت و مدد کی، آپ اور قرآن کریم کی اس نور کی پیروی کی جو نازل کیا گیا آپ کی طرف مراد قرآن کریم، اس کی پیروی کی. فرمایا اولئک هم المفلحون یہ لوگ ہیں کامیاب. سورہ اعراف کے 19 رکوع مکمل ہوئے، 20 رکوع شروع ہو رہا ہے اور 9ویں پارے کے 9 رکوع مکمل ہوئے اور آگے 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا
آپ فرما دیجئے اے لوگوں بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، فآمن باللہ و رسولہ، نبی کی امی کی، تو وہ زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے، ایمان لاؤ اس اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہیں، الذی یؤمن باللہ، جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر، وہ بکلماتہ، اور اس کی سب باتوں پر، واتبعوہ، جو لوگ یقین رکھتے ہیں اللہ پر، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کی تمام کتابوں پر، کلاموں پر، اور پیروی کرتے ہیں حضور کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک منٹ دوبارہ دیکھیں، فآمن باللہ ورسول نبی، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر، جو یؤمن باللہ، یقین حضور کی برکات، جو کہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آپ کے سب کلاموں پر اور پیروی کرتے ہیں آپ کی، ہاں جی لعلکم تہتدون، جو اس کی پیروی کرتے ہیں، کلاموں کی پیروی، مخالفت نہیں صحابہ کتابوں کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق فرمایا گیا کہ دیکھو اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کو نبی بنا کے بھیجا، انی، آپ فرما دیجئے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول ہوں۔ پہلے نبی آتے کسی قوم کسی بستی کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سارے جہانوں کی نبی تھی، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، ہاں جی اللہ پر ایمان لاؤ، جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی نبی امی، امی کہتے ہیں اس شخصیت کو جس نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے لیکن نبی بھی تھے، دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن اللہ پاک کی طرف سے اتنا کچھ سیکھا تھا کہ کائنات میں آپ سے بڑھ کر کوئی علم والا تھا نہیں۔ اور میں دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں، تو اور آپ سے پہلے کتابیں نظر ہوئی ہیں ان تمام کتابوں کو برحق مانتے ہیں، اور اس کی جو سچی باتیں ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے واقعی آئی تبدیلیت نہیں کی اس کی پیروی بھی کرتے ہیں، تاکہ اب تم جو ہے تمہیں چاہیے کہ تم سیدھی راہ پہ آ جاؤ۔ ومن قوم موسیٰ امت یہدون بالحق، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو رہنمائی کرتی ہے حق کی، ابھی ہی یعدلون، اور اسی کے مطابق انصاف کرتی ہے۔ وقطعنا مسنتی عشرۃ اسباط امما، اور جدا جدا کر دیے ہم نے ان میں 12 جماعتیں، جدا جدا کر دی ہم نے ان میں 12 جماعتیں جو کہ تھی 12 دادوں کی اولاد۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب پانی مانگا ان سے ان کی قوم نے یہ کہ ماریے اپنے لاٹھی کو پتھر پر، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو بہہ پڑے اس سے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، پہچان لیا ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا ان پر بادل کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، نازل کیا ہم نے ان پر من اور سلوہ، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور فرمایا کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جن کی روزی ہم نے تم کو دی ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے نہیں ظلم کیا ہم پر لیکن یہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب کہا گیا ان کو کہ رہو اس بستی میں، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، وَقُولُوا حِدَّةٌ، اور کہو کہ حِدَّةٌ یعنی اللہ بخش دے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم خطیئاتکم، ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو، وسنزید المحسنین،
सनाजीद المحسنین हम ज़्यादा देते हैं नेक करने वालों को। फबद्दल الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم, बस बदल दिया उनसे ज़ालिम लोगों ने बात को उस बात के अलावा से जो उनको कही गई थी। फअरसलना अलैहिम रिज़्क़न मिनस समा, बस उतारा हमने उन पर अज़ाब आसमान से, बिमा कानू यज़लिमून, उनके इन जुल्मों की वजह से, शरारतों की वजह से। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम का ही वाक़या है और ये तफसील से बात गुज़र चुकी कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते थे। तो बनी इसराइल के कुल 12 कबीले थे। जब ये लोग दरिया पार करके आए तो अब इनके लिए जो है वो ठहरने के लिए मुश्किलात थी। जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ कोई साया नहीं था। अल्लाह पाक ने आसमान से बादल भेजे, जिन पर साया करके रखते थे, और अल्लाह पाक ने इनाम किया, खाने के लिए कोई चीज़ रही थी, मन और सलवा इनको अता किया। पीने के लिए पानी नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की, अल्लाह पाक ने फरमाया कि भाई आप अपना डंडा पत्थर को मारा तो पानी के बाद इसमें निकल पड़े और हर एक किस्मा हर एक कबीले के लिए काफ़ी हो गया। और फिर जब अल्लाह की नेमत की नकदरी की, कहा कि हमने तो भाई साग और सब्जियां दालें खानी है, तो फिर जो है इनको कहा गया गुलाम बस्ती में जाओ, वहाँ जाकर काश्तकारी करो, अपनी मर्जी की चीज़ें खाओ। तो उस वक्त जो है कहा गया बस्ती में दाखिल होते हो तुमने सजदा करना है, तो सजदा करने के लिए किसियाँ नहीं, और कहा तुमने हिद्दतुन कहना है जिसका मना बख्श दे। इसने हिद्दतुन की बजाय हिद्दतुन कहा, और मैं कि देखो अल्लाह पाक ने वादा किया था कि देखो तुम्हें नाशुक्री तो की है मन सलवा की, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे कि इस तरह करो। उठ जाए माफ़ी मांगने के उल्टा और काम किए जो अल्लाह की नज़र को दावत देने वाले थे। तो फरमाया इसकी वजह से फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन पर जो है वो अज़ाब आया। हाँ जी, ये मुख्तलिफ तरह के अज़ाब इन पर आते रहे जो कि जगह जगह बयान हो रहे हैं। जिस तरह के इनकी एक कौम उसको बंदर बना दिया गया था, शक्लें बिगड़ गई हफ्ते के दिन में शिकार करने की वजह से, इस तरह जो है इनके साथ इस तरह मामला होता रहा। चलो ये सूरह आराफ के 20 रुकू हो गए और 9वें पारे के 10 रुकू हो गए, और अगली नशस्त में सूरह आराफ का 21वां रुकू पढ़ेंगे और 9वें पारे का 11वां रुकू पढ़ेंगे।